اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 مئی ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ 28 مئی جمعے کے دن کو جب بھی یہ آتا ہے تو لاہور کے احمدی شہداء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ گو یہ لوگ صحابی تو نہیں تھے لیکن صحابہ کی اولاد تو ضرور تھے۔ جب احمدی جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے صبح اٹھ کر نہاتے ہیں، اور جمعے کا دن مومن کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، وہ واقعی ان لوگوں کی عید تھی، ان شہیدوں کی اس دن عید تھی، کیونکہ انہوں نے جمعے کے وقت اپنے خدا سے جا کر ملاقات کر لینی تھی۔ تیار ہو کر نہا دھو کر گھر سے جمعے کی نماز کے لیے نکلے۔ جمعے کی نماز بھی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی آدھی ملاقات ہوتی ہے، اور نہا دھو انہوں نے پہلے لیا کہ بعد میں نہانے کا کیا فائدہ، خود ہی نہا لو، آج خدا سے ملنا ہے۔ اور شہید کو تو اسی لیے نہیں نہایا جاتا، وہ تو پاک ہی ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب جان دے دیتا ہے تو سب کچھ وہ خدا کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو 28 مئی کو 2010 کو جمعے کے دن لاہور کے احمدی احباب نہا دھو کر جب مسجد گئے تو احمدیت کی تاریخ نے وہاں ایک نیا موڑ لیا۔ جب وہ تیار ہو کر خدا کے حضور حاضر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالنا تھا اور ان کے حوصلے دیکھنے تھے، ان کی چیخ و پکار، ان کا صبر، یہ سب ان کا امتحان تھا اس دن۔ قربان جاؤں ان شہید ہونے والوں کو کہ جنہوں نے جب سارے اکٹھے ہو گئے تو دہشت گردوں نے دونوں مسجدوں پر یکدم حملہ کر دیا۔ بیت النور مسجد میں مربی صاحب جمعے کے لیے تیار کھڑے تھے اور وہ ممبر پر کھڑے تھے اور خطبے کی تیاری تھی، جب دہشت گردوں نے حملہ کر کے حاضرین کو مارنا شروع کر دیا اور بمبوں سے، گرنیٹوں سے، اور اسی طرح مسجد شاودی گڑھی، اس مسجد میں دارالذکر جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہی حال تھا، کھچا کھچ حال بھرا ہوا تھا۔ دہشت گرد اسی وقت منصوبہ سے ایک ہی وقت میں، حالانکہ ان مسجدوں کا کافی فاصلہ ہے، وہ گروپ اور تھا، یہ گروپ اور تھا، اور دونوں نے جب انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو مربی صاحب نے سٹیج پر آ کر لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کی اور دعائیں کرنے کی تلقین کی۔ تو اس طرح سب نے شہادت پیش کی، بچوں نے بھی شہادت پیش کی، جوانوں نے بھی شہادت پیش کی، بوڑھوں نے بھی شہادت پیش کی، لیکن آہو بکا اور افراتفری یہ نہیں تھی، چیخ و پکار نہیں تھی،
سکون کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے حضور اپنی جانیں پیش کر دیں اور درود شریف کا ورد جو ہے وہ کرتے رہے۔ مربی سلسلہ محمود احمد شاد صاحب احباب کو دعائیں کرنے کی تلقین کرتے رہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے رہے۔ اسی طرح بیت الذکر میں لوگ درود شریف پڑھتے رہے اور اعلان ہوتا رہا کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ کے حضور ہم جانے والے ہیں۔ اور دونوں مساجد میں سے تقریباً 100 کے قریب لوگوں نے شہادتیں پیش کر دیں اللہ کے حضور، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ احمدیت میں ایک اپنے صبر کا نمونہ پیش کر کے خدا کے حضور وہ تاریخ احمدیت میں ایک نیا موڑ بنا دیا اور نئی تاریخ پیش کی کہ جب مومن خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ آہ و بکا نہیں کرتا، افراتفری نہیں ڈالتا، وہ خدا کی راہ میں پہلے ہی سر بسجود ہوتا ہے، دل اس کا خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، گردن اس کی خدا کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ اور مربی صاحب نے دعا کروا کر اور شہیدوں کو حوصلہ دے کر درود شریف پڑھتے ہوئے خود بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور یہ تاریخ احمدیت کا ایک سنہری باب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ تاریخ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر جب صحابہ نے قربانیاں پیش کر کے تاریخ رقم کی تھی، اور جماعت احمدیہ کے ان افراد نے بچے بوڑھے جوان سب شہید ہونے کے لیے تیار اور خاموشی کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر کے اپنے آپ کو سچا احمدی ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں پر ہزار ہزار رحمت کرے، اپنی رضا میں ان کو جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی راہوں پر ان کو چلائے، دین و دنیا میں ان کو ترقی دے اور ان کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے غم میں زیادہ نہیں بولا جا سکتا، یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اور ان کے لواحقین کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زندہ رہ گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار فضلوں اور رحمتوں کی بارش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔